يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف صدق اللہ العظیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم یوصیکم اللہ فی اولادکم تمہیں حکم دیتا ہے اللہ تعالی فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں للذکر مثل حظ الانثیین مرد کے لیے مثل دو عورتوں کے برابر ہے مرد کے لیے دو عورتوں کے برابر ہے فَإِن كُنَّ نِسَاءً پس اگر ہوں وہ عورتیں فوق اثنتین دو سے زیادہ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ پھر ان عورتوں کے لیے 2 ثلث ہوگا اس مال کا جو مرنے والے نے چھوڑا وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً اور اگر ہے ایک عورت فَلَهَا النِّصْفُ پھر اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ ہم نے جمعرات کے درس میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کا جو قانون اجمالی طور پر اس میں بیان کیا تھا، تفصیل اس رکوع سے شروع ہو رہی ہے سورۃ نساء کے دوسرے رکوع سے، اور اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ زمانہ جاہلیت میں وراثت کا جو معاملہ تھا وہ ایسا تھا کہ عورتوں کو اور چھوٹے بچوں کو محروم رکھا جاتا تھا، اور وراثت کا حقدار وہ کن کو سمجھتے تھے؟ جو جوان مرد ہوتے تھے، جو دشمن کا مقابلہ کر سکیں، ہر وقت لڑائی بھڑائی کے لیے تیار رہیں، تو وہ کہتے تھے ان کو وراثت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلط تقسیم کی تردید فرمائی اور یہ واضح فرمایا کہ مرنے والا جو کچھ بھی چھوڑ جائے اس میں سے چھوٹی جائیداد ہو بڑی ہو منقولہ ہو غیر منقولہ ہو ہر چیز تقسیم ہوگی، اور وراثت میں مردوں کو عورتوں کو بچوں کو بوڑھوں کو جوانوں کو سب کو حصہ ملے گا، اور حصہ کتنا ملے گا وہ اللہ نے خود مقرر فرما دیا، اس لیے آپ نے پیچھے پڑھے نصیبا مفروضا، اللہ نے فرمایا یہ حصے ہم نے خود مقرر کر دیے ہیں، ہم نے بیان کر دیے ہیں، یہ کسی انسان نے حصے نہیں بنائے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے حصے مقرر کر دیے ہیں، لہذا سب ورثاء کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم کے مطابق جو ہے وراثت میں سے حصہ ملے گا، اور وہ کتنا ہوگا اس کی تفصیلات شروع ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ دور جاہلیت میں وراثت کی جو بنیاد تھی وہ 3 چیزیں تھیں، ان 3 چیزوں کی بنیاد پر لوگ وراثت تقسیم کرتے تھے۔ ایک تو وراثت کی بنیاد نسب تھا کہ جس کی بنا پر وہ لوگ صرف جوان بیٹے کو جو ہے وراثت کا حقدار سمجھتے تھے، عورتوں کو اور بچوں کو اور بوڑھوں کو محروم کر دیتے تھے، وہ کہتے تھے بس وہی جوان وراثت کے حقدار بنیں گے جو حملہ آور ہو سکیں، جو لڑائی جھگڑا کر سکیں، جو دشمن کا مقابلہ کر سکیں، باقی سب محروم ہیں۔ تو ایک وراثت کا سبب وہ نسب سمجھتے تھے اولاد کو۔ دوسرا ان کے نزدیک وراثت کا جو سبب تھا وہ تبنی تھا۔ تبنی کہتے ہیں متبنہ بنا لینا، منہ بولا بیٹا، جیسے آج بھی لوگ بنا لیتے ہیں، تو کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تھے تو اسے وہ وراثت میں سے حصہ دیتے تھے۔ اور تیسرا جو بنیاد تھی وراثت کی وہ ولا تھا۔ ولا کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آپس میں پختہ دوستی کر لینا، جیسے کچھ لوگ آپس میں دوست بن جاتے ہیں اور ان کی پکی دوستی ہو جاتی ہے، تو اس زمانے میں بھی یہ زمانہ جاہلیت میں ولا ہوتا تھا کہ 2 شخص آپس میں حلفیہ طور پر قسمیہ طور پر پختہ دوستی کر لیتے تھے، تو ان میں سے جب ایک مر جاتا تو وہ دوسرے کی وراثت کا مستحق ہو جاتا تھا۔ یہ 3 چیزیں زمانہ جاہلیت میں بنیاد تھیں وراثت کی تقسیم کی، لیکن
جب آخر الزمان پیغمبر ہمارے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور قرآن پاک کا نزول شروع ہوا اور دنیا میں اسلام آیا، تو اس کے ابتدائی دور میں زمانہ جاہلیت کی بعض چیزوں کو تو اللہ نے برداشت کیا اور نبی علیہ السلام سے بھی فرمایا کہ تم ان کو برداشت کرو، لیکن بعض چیزوں کو ابتدائی دور میں ہی منسوخ کر دیا گیا۔ چنانچہ ابتدائی دور اسلام میں وراثت کے لیے جو ولا کا مسئلہ تھا، دوستی والا، اس کو جائز رکھا گیا۔ اسی طرح اس کے علاوہ ہجرت کی بنیاد پر بھی وراثت تقسیم ہو جاتی تھی کہ ہجرت مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اور آپس میں پھر مہاجرین کے اور انصار کی پکی دوستی ہو گئی، تو ان میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا تو اس کو وراثت میں حصہ ملتا تھا۔ اس کو کہتے تھے اسلامی مواخات، کہ اسلام کی وجہ سے آپس میں بھائی چارہ قائم کر لینا۔ حضور علیہ السلام نے بھی بعض مہاجرین کا بعض انصار کے ساتھ بھائی چارہ قائم کروایا، اور حضور علیہ السلام نے بخاری شریف میں حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا یریث المہاجر الانصاری و یریث الانصاری المہاجر، کہ انصار جو ہیں یہ مہاجروں کے وارث بنیں گے اور مہاجر جو ہیں وہ انصار کے وارث بنیں گے۔ یہ ابتدائی اسلام میں ایسا ہوتا رہا ہے کہ جو دو مسلمان مہاجر اور انصار آپس میں دوستی کر لیتے، بھائی چارہ قائم کر لیتے، اب اگر ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جاتا تو وہ اس کا وارث دوسرا بن جاتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں ایسے تھا، لیکن جب وراثت کے اللہ تعالیٰ نے مستقل تفصیل کے ساتھ سارے قوانین بیان کر دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہجرت کا جو سبب تھا اس کو ختم کر دیا کہ اب ہجرت کی وجہ سے کوئی وارث نہیں بن سکتا۔ چنانچہ سورۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کِتَابِ اللَّهِ، کہ وراثت کے معاملے میں اللہ کا یہ قانون ہے کہ قرابت دار جو رشتہ دار ہوں گے ان کو اولیت حاصل ہوگی۔ جو رشتہ دار ہیں قرابت کے اندر، قرابت داری جن کے ساتھ ہوتی ہے، تو ان میں سے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے سب سے پہلے وہ وارث بنیں گے، اور اگر یہ قریبی رشتہ دار فوت ہو جائیں تو پھر اس سے دور کے رشتہ دار وارث بنیں گے، اگر وہ دور والے بھی فوت ہو گئے ہیں تو پھر تیسرے نمبر کے جو دور کے رشتہ دار ہوں گے وہ وارث بنیں گے۔ چنانچہ وراثت کا جو سب سے پہلا سبب تھا وہ نسب تھا اسلام کے اندر، اور آج بھی ہے۔ تو نسب ہی جو ہے یہ اصل سبب قرار دیا گیا وراثت کا۔ تو خدائی قانون کے مطابق ولا اور مواخات والا جو قانون ابتدائی اسلام میں تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ تو آج جو ہے یہ وراثت کا قانون ختم کر دیا گیا ہے کہ کوئی بھائی چارے کی بنیاد پر اس طرح وراثت تقسیم کرے۔ اسی طرح جو زمانہ جاہلیت میں تبنی والا قانون تھا کہ تبنی کی بنیاد پر وراثت تقسیم کرتے تھے کہ کسی نے کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تو اس کو بھی وراثت میں حصہ دیا جاتا تھا، اسلام نے اس کو بھی منسوخ کر دیا۔ ہاں یہ اسلام نے کہا ہے کہ جو بن گئے ہیں اگر ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ان کے ساتھ تم حسن سلوک سے پیش آؤ۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی کا باپ فوت ہو جائے تو وہ کیا کرے، تو باپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش ان کی خدمت کرے، کیونکہ باپ تو فوت ہو گیا، باپ کی خدمت تو نہیں کر سکتا، تو ان کے دوستوں کا خیال کرے، ان کا ادب کرے، ان سے حیا کرے، ان کا تعاون کرے۔ تو یہ ہماری شریعت میں آج بھی ہے۔ اسی طرح جو متبنہ تھا اب وہ فوت ہو گیا، اب جو اس کے ہیں تعلق والے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے، لیکن وہ متبنہ جو ہے وراثت میں حقدار نہیں ہوگا۔ حسن سلوک اس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے اسلام نے اس کی تعلیم دی ہے۔ اسی طریقے سے مرنے والا اگر مر جاتا ہے تو اس کے مال میں سے وصیت بھی نافذ کی جائے گی اگر اس نے وصیت کی ہے، اور باقی جو مال بچے گا اس میں جو ہے وراثت تقسیم ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا اب اسلام میں وراثت جو ہے وہ 3 چیزوں میں منحصر ہو گئی۔ پہلا سبب سنیے، پہلا سبب ہے نسب، اولاد، اور دوسرا سبب ہے نکاح۔ زمانہ جاہلیت کے تو سن لیا آپ نے، اب اسلام کے سبب بھی سنیں۔ پہلا سبب نسب ہے، دوسرا سبب نکاح ہے، اور تیسرا سبب ولا ہے۔ لیکن یہ زمانہ جاہلیت والا ولا نہیں، اس ولا کی بھی آگے تفصیل آ رہی ہے، یہ بھی مختلف قسم کا ہوتا ہے۔ نسب کا قانون یہ ہے کہ جو رشتہ دار میت کے زیادہ قریب ہوگا وراثت میں اس کا حق سب سے اوپر ہوگا، وہ فائق سمجھا جائے گا، اس کو فضیلت دی جائے گی اور اسی کو سب سے پہلے حق دیا جائے گا۔ جو قریبی عزیز موجود ہے تو دور کے رشتہ دار محروم ہوں گے۔ مثال کے طور پر اگر مرنے والے کا باپ موجود ہے تو اب دادا محروم ہوگا، مرنے والے کا بیٹا موجود ہے تو پوتا محروم ہوگا،
قریب کے ہوتے ہوئے دور والے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ پہلا سبب ہے اسلام کے اندر وراثت میں جو حقدار بنتا ہے اس کا سبب نسب ہے۔ دوسرا سبب نکاح ہے۔ جب ایک مرد اور ایک عورت یہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار بھی بن جاتے ہیں۔ ہاں اگر طلاق دے دی، اپنی زندگی میں یہ عورت کو جدا کر دیا تو پھر تو یہ وارث نہیں بنیں گے، نہ مرد عورت کا بنے گا نہ عورت مرد کی بنے گی۔ اگر پوری زندگی انہوں نے ازدواجی زندگی کے اندر منسلک ہو کر گزار دی، اب اگر خاوند فوت ہو گیا تو بیوی کو حصہ ملے گا، اگر بیوی فوت ہو گئی تو خاوند کو حصہ ملے گا۔ آگے تفصیل ہم پڑھنے والے ہیں کہ خاوند کو کتنا ملے گا اور بیوی کو کتنا ملے گا۔ تو اس سے معلوم ہو وراثت کا مدار نکاح پر بھی ہے۔ جیسے وراثت کا مدار نسب پر ہے، ایسے ہی وراثت کا مدار نکاح پر بھی ہے۔ تیسرا وراثت کا سبب اسلام میں وہ ولا ہے، اور یہ ولا دو قسم کا ہے۔ ایک ہوتا ہے ولا اعتاق، اور دوسرا جو ہے ولا وہ ولا موالات ہے۔ ولا اعتاق کیا تھا؟ آج تو یہ نہیں ہو سکتا، ابتدائی اسلام میں اور اسلام کے زمانے کے شروع میں یہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو آزاد کر دے، اب وہ آزاد کر دیا غلام اور غلام فوت ہو گیا، اب اس غلام کا کوئی حقیقی رشتہ دار موجود نہیں ہے، تو جس نے اس کو آزاد کیا ہے یہ اس کی وراثت کا حقدار ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا، حدیث پاک میں، ترمذی شریف میں حدیث ہے، مسلم شریف میں ہے، الولاء لمن اعتق، کہ وراثت کس کو ملے گی؟ جس نے اس کو آزاد کیا۔ کیونکہ اس نے اس کو آزادی والی نعمت دی ہے، اس لیے شریعت نے اس مولا کو بھی وراثت میں حقدار بنا دیا، لیکن تب ہوگا جب اس غلام کے کوئی رشتہ دار وارث نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آزاد کرنے والا شخص خود مر گیا اور غلام ہے، اب یہ غلام بھی اس کا حقدار ہے وراثت کا۔ اگر اس کے اور رشتہ دار نہیں ہیں تو اس کی وراثت میں سے جو اس کا مولا تھا، جو اس کا آقا تھا، غلام کو بھی حصہ ملے گا۔ تو یہ ہے ولا اعتاق، آزاد کرنے والا اور آزاد ہونے والا ایک دوسرے کی وراثت کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج کے زمانے میں چونکہ غلام رہے نہیں تو اس لیے یہ آج تو مشکل ہی ہے، ناممکن ہو چکا ہے۔ دوسری قسم ولا کی ولا موالات ہے۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ولا موالات کا بھی حدیث میں ذکر ہے اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آج بھی ہے، اور لیکن وہ ولا موالات کس قسم کا ہے جس میں وراثت ملے گی؟ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ دارالکفر میں رہتا تھا، اب وہ دارالکفر سے دارالاسلام میں آ گیا، مسلمانوں کے ملک میں آ گیا، اسلام قبول کر لیا۔ اب اس نے جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اس کے ساتھ اس نے بھائی چارہ قائم کر لیا، پکی دوستی کر لی۔ اب ظاہر ہے اس کے باقی رشتہ دار تو یہاں ہے نہیں، وہ ویسے بھی کافر ہیں، اور پیچھے آپ نے پڑھا کافر مسلمان کا وارث بن نہیں سکتا، نہ مسلمان کافر کا وارث بن سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بڑے واضح الفاظ میں فرمایا کہ نہ تو کافر مسلمان کا وارث بنے گا اور نہ مسلمان کافر کا وارث بنے گا۔ اب یہ جو ہجرت کر کے آیا ہے دارالکفر سے دارالاسلام میں، اور اس نے آ کر کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا اور پھر اس کے ساتھ مواخات قائم کر لی، بھائی چارہ قائم کر لیا، اب اگر یہ فوت ہو جاتا ہے تو جس کے ساتھ اس نے بھائی چارہ قائم کیا اور جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تو یہ اس کا وارث بنے گا، کیونکہ اس کے دوسرے رشتہ دار وہ تو ہیں ہی غیر مسلم، تو وہ تو کافر ہیں، وہ اس کے وارث نہیں بن سکتے۔ اس کو کہتے ہیں ولائے موالات۔ تو یہ آج بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے جس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیا، دوستی کر لی، اب اگر وہ مر جاتا ہے تو یہ اس کا وارث بنے گا۔ تو موجودہ زمانے میں ولا کی دو صورتوں میں سے ولا اعتاق تو ختم ہو چکا ہے، لیکن دوسری قسم ولا موالات اس کی آج بھی گنجائش ہے اور یہ آج بھی باقی ہے۔ تو اگر کوئی ایسی صورت پیش آ جائے کہ کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لے اور وہ اس کا دوست بن جائے، پھر اس کی وفات ہو جائے اور اس کا کوئی حقیقی مسلمان رشتہ دار موجود نہ ہو، تو پھر وراثت کس کو ملے گی؟ اس کے دوست کو ملے گی، اس نے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ اسلام کے اندر تین سبب ہیں وراثت کے۔ پہلا سبب نسب، دوسرا نکاح، اور تیسرا ولا موالات۔ اس رکوع میں جو آج ہم نے شروع کیا ہے، نساء کا دوسرا رکوع، اس میں اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو اس ترتیب سے بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے تو نسب کا ذکر کیا اور نسب میں اولاد کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اولاد کا ذکر کیا،
کہ تمہارا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کس کے بارے میں؟ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں۔ تو دیکھو پہلا سبب نسب تھا نا، اور نسب کے بعد نسب کے تحت ہی آگے ماں باپ کا بھی ذکر آئے گا۔ ظاہر ہے ماں باپ بھی تو نسب میں آتے ہیں نا، جیسے نیچے نسب چلتا ہے ایسے اوپر بھی تو چلتا ہے نا۔ تو اس لیے اللہ نے پہلے اولاد کا ذکر کیا اور اس کے بعد جو ہے پھر ماں باپ کا ذکر آ جائے گا، اور پھر نکاح کا سبب کا ذکر آ جائے گا کہ خاوند بیوی وہ وراثت میں کیسے حقدار ہوں گے، ان کا کتنا حق ہوگا۔ یہ جو آیت ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا شان نزول مفسرین نے بیان کیا ہے، احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ خود بیان کرتے ہیں، حضرت جابر ہی کی روایت ہے اور وہ خود اپنا معاملہ خود بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تیمارداری کے لیے۔ تو تیمارداری بھی کیا کریں، یہ بھی سنت عمل ہے، کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان کسی مسلمان بھائی کی تیمارداری کرے اور اخلاص کے ساتھ کرے، صبح اگر تیمارداری کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو یہ تیمارداری جو ہے سنت کے مطابق ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس پر بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو تھا، حضرت جابر فرماتے ہیں میرے گھر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے میرے گھر تشریف لائے، اور آپ کے پاس سواری بھی نہیں تھی۔ اندازہ لگائیں یہ نازک بدن اور کتنے نازک پاؤں تھے، آپ کا جسم مبارک تو ریشم سے بھی زیادہ نرم تھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیمار پرسی کے لیے پیدل ہی تشریف لائے، اور آپ کے اوپر گرد و غبار کے آثار بھی نمایاں تھے۔ ظاہر اس زمانے میں پکی سڑکیں تو نہیں ہوتی تھیں اور گرد و غبار بھی عام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میرے اوپر اس وقت بے ہوشی کی کیفیت تھی، یعنی میں بے ہوشی کی حالت میں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، اور وضو سے جو پانی بچا وہ آپ نے مجھے پلایا بھی، اور میرے اوپر اس کے چھینٹے بھی مارے آپ نے۔ تو اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ہوش عطا فرما دی۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو کا بچا ہوا پانی متبرک تھا، جب وہ آپ کے جسم کے اندر گیا اور اس پانی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے چھینٹے پھینکے تو مجھے ہوش آ گیا۔ تو فرماتے ہیں چونکہ میری اولاد سے جو ہے میں محروم تھا، حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری اولاد نہیں تھی، تو اس لیے مجھے اب اپنی وراثت کے بارے میں بڑی تشویش تھی کہ میں تو مر رہا ہوں، تو میری وراثت کا کیا بنے گا، کون وارث بنے گی؟ تو اولاد تو میری تھی نہیں۔ تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میری 9 بہنیں تھیں، جن میں سے 3 شادی شدہ تھیں اور باقی 6 جو تھیں وہ غیر شادی شدہ تھیں، اور ان کے علاوہ 9 بہنوں کے علاوہ ایک بھائی تھا میرا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے جو والد تھے وہ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، انصاری تھے یہ۔ تو حضرت عبداللہ انصاری غزوہ احد میں شہید ہو گئے، اور یہ اونچے درجے کے شہادت پانے والوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت بھی بڑی اہم عطا فرمائی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد کی بڑی تعریف بھی فرمائی ہے، حضرت عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ کی۔ بہرحال روایات میں آتا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی میری اولاد تو ہے نہیں، اور میرے والد بھی فوت ہو گئے، تو اب مجھے وراثت کے بارے میں بڑی تشویش ہے کہ یہ کیسے تقسیم ہوگی۔ میری جو ہیں وہ 9 بہنیں ہیں، 3 شادی شدہ ہیں، باقی غیر شادی شدہ ہیں، اور ایک بھائی بھی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتاری، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ تو ان آیات کا سبب کون بنے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ۔ اور ایک دوسری روایت میں وہ بھی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں، وہ بھی ترمذی شریف میں ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ یہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، اور ان کے پیچھے 2 لڑکیاں تھیں ان کی، وہ یہ چھوڑ کر شہید ہو گئے۔ تو ان کی بیوی جو تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور آ کر عرض کیا کہ میرا خامن تو آپ کے ساتھ جو ہے جنگ احد میں تھا، اور وہ جہاد کرتے کرتے انہوں نے تو شہادت پا لی۔ اب پرانے دستور کے مطابق اس کے مال پر اس کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، زمانہ جاہلیت کا دستور یہی تھا۔ تو ان کی بیوی نے حضور علیہ السلام سے کہا کہ جو ان کے بھائی تھے انہوں نے قبضہ کر لیا، اب میری تو 2 بچیاں ہیں،
لا تنکحانی الا ولہما مال، مال کے بغیر تو ان کا میں نکاح بھی نہیں کر سکتی۔ ظاہر ہے شادی کے لیے کچھ نہ کچھ تو ضروری چیزیں ہوتی ہیں جو ماں باپ نے بچیوں کو دینی ہوتی ہیں۔ تو اب یہ بیوہ خاتون ہو گئی، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر عرض کیا کہ دیکھو میرا مال جو وراثت میں آنا تھا وہ تو ان کے بھائی قابض ہو گئے، اور میری 2 بچیاں ہیں اور مال تو ان کے پاس ہے، تو میں نکاح کیسے کروں گی ان کا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا تم صبر کرو، اللہ تعالیٰ اس بارے میں ضرور کوئی فیصلہ فرمائیں گے۔ کوئی تفصیل آپ نے بیان نہیں کی، یہ بات کہہ کر ان کو رخصت کر دیا۔ روایات میں آتا ہے پھر کچھ عرصے کے بعد یہ عورت پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ پھر آ کر اس نے عرض کیا اللہ کے نبی وہ وراثت تو انہوں نے سنبھال لی اور میری 2 بچیاں ہیں، میں نے ان کا نکاح بھی کرنا ہے اور مال کے بغیر میں ان کا کیسے نکاح کروں گی؟ جب یہ دوبارہ آئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور اس نے یہ بات کی کہ ساتھ کے بھائیوں نے قبضہ کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے جو جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے ان کو بلایا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا اور فرمایا دیکھو بھائی، سعد کے جس مال پر تم نے قبضہ کر لیا ہے اس میں سے 8واں حصہ جو ہے وہ اس کی بیوہ کا بنتا ہے۔ آگے ہم تفصیل پڑھنے والے ہیں کہ اگر عورت کا خامند فوت ہو جائے اور اس کی اولاد ہو تو پھر عورت کو 8واں حصہ ملتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 8واں حصہ اس کی بیوہ کا ہے، اور جو 2/3 باقی جو مال بچے گا وہ اس کی بچیوں کو دے دو، اس میں ان کا حصہ ہے، اور باقی جو بچ جائے وہ اسبہ کی حیثیت سے تم لے لو۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ تقسیم فرمائی۔ تو بعض چیزیں ایسی ہیں جو کسی وراثت تقسیم کرنے سے قبل کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ ابھی وراثت کا مال تقسیم نہیں کر سکتے، میت چلی گئی آخرت میں اور مرنے والا مر گیا ہے، تو اب سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے اس کے مال میں سے کفن دفن کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ اگر کوئی رشتہ دار کر دے، کوئی دوست کر دے تو اچھی بات ہے، کرتے بھی ہیں کرنے والے ہیں، ورنہ تو میت کے مال میں سے ہی اس کے کفن کا، دفن کا، قبر کا انتظام کیا جائے۔ لیکن یہ جتنے بھی اخراجات ہوں گے یہ اعتدال کے ساتھ ہوں گے، کوئی فضول خرچی نہ ہو۔ یہ نہ کوئی سوچے بھئی میت کا مال ہے جیسے مرضی اڑا دو، جیسے آج کل تو اب جناب کرسیاں سجائی جاتی ہیں، کارپیٹ بچھائے جاتے ہیں، اور وہ سب کچھ مرنے والے کے مال میں سے اولاد خرچ کر رہی ہوتی ہے۔ اس کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس میں بہنوں کا بھی حق ہے، میرے دوسرے بھائیوں کا بھی حق ہے، اور ہم بھی جا کر بڑے آرام سے بیٹھتے ہیں کرسیوں پر اور کھانے کھاتے ہیں مزے سے۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا خیال کرنا چاہیے کہ مرنے والے کے مال میں سے ہم نہیں کھا سکتے کچھ بھی، وہ وارثوں کا حق ہے۔ تو اس لیے شریعت نے تو یہاں تک کہا ہے کہ کفن بھی جو ہے اس کے لیے کپڑا بھی مناسب داموں میں خریدا جائے اور مناسب کپڑا خریدا جائے۔ تو یہ میت کے ترکے میں سے انتظام ہو سکتا ہے، کفن دفن کا، قبر کا، اور اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ مرنے والے کے ذمے کوئی قرضہ تو نہیں ہے۔ اگر قرضہ ہے تو پہلے اس کے مال میں سے قرضہ ادا کیا جائے۔ آج کل تو وارث مال سمیٹنے کی کرتے ہیں، قرضے والوں کو کون دیتا ہے؟ قرضے والے آئے بھی بیٹھے تو کوئی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ کفن دفن کے بعد سب سے پہلا ان قرض خواہوں کا جن کا قرضہ ادا کرنا ہے ان کو دو۔ اور تیسرے نمبر پر اگر میت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا، لیکن وہ وصیت پورے مال میں سے نہیں ہوگی، تہائی مال میں سے۔ اگر ایک آدمی وصیت کر کے مر جاتا ہے جی کہ میرا جتنا بھی مال ہے یا جتنا بھی میرا بینک بیلنس ہے وہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد کو یا فلاں بیوہ کو یا فلاں مدرسے میں دے دینا، تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ شریعت کہتی ہے تہائی مال میں وصیت نافذ ہوگی، جو 2/3 مال بچے گا، 2 مال کے حصے ہوں گے وہ وارثوں میں تقسیم ہوں گے۔ یہ ہے ترتیب۔ مرنے والے کے ترکے میں سے پہلے اس کے کفن دفن قبر کا انتظام کرو، اس کے بعد اس کا قرضہ ادا کرو، پھر اس کی وصیت کو پورا کرو، اب جو مال بچے گا وہ اس کی جو وارث ہوں گے ان میں تقسیم کیا جائے گا، اور جتنے بھی وارث ہوں گے سب کو تقسیم کیا جائے گا، اور جو شریعت نے حصے بنائے ہیں بتائے ہیں قرآن نے اور احادیث میں اس کے مطابق تقسیم ہوگا۔ اگر مرنے والے نے ماں باپ نے اولاد کو کسی کو محروم بھی کر دیا تو وہ محروم نہیں ہوگا، جتنا بڑا اسٹامپ لکھ کے چلا جائے وہ محروم نہیں ہوتی اولاد، چاہے فرما بردار ہو چاہے نافرمان ہو، چاہے ماں باپ اس کو عاق کر دیں، وہ کبھی بھی وراثت سے محروم نہیں ہو سکتا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، حکم دیتا ہے تم کو اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں۔ عیسیٰ اوصا یوصی سے عیسیٰ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ تاکید کے لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے وصیت کا پورا کرنا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ اس میں بھی تاکید ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کر رہا ہے
یعنی یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، یہ کوئی نفلی چیز نہیں ہے کہ تم اپنی مرضی سے چاہو وراثت تقسیم کرو یا نہ کرو، یہ جس کو چاہو محروم کر دو، جس کو چاہو دے دو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا تاکیدی حکم ہے، اس میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی، اور نہ ہی تم اپنی مرضی سے کسی وارث کے حصے میں کوئی رد و بدل کر سکتے ہو، اور نہ ہی کسی کو ٹال سکتے ہو، بلکہ اس پر عمل کرنا تمہارے لیے لازمی ہے۔ اس قانون کا پہلا حکم اللہ فرما رہے ہیں کیا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، مرد کو ڈبل ملے گا اور عورت کو ایک حصہ ملے گا، یعنی ایک مرد کی نسبت آدھا حصہ۔ یوں سمجھیں اگر کسی مرنے والے کے پسماندگان میں ایک لڑکا ہے اور دو لڑکیاں ہیں تو کل مال کے 2 حصے کر لیے جائیں گے، آدھا حصہ مرد کو دے دیں گے اور جو آدھا بچے گا وہ 2 لڑکیوں کو دے دیں گے۔ تو دیکھو قرآن نے تو مرد کا بھی خیال کیا ہے، عورت کا بھی خیال کیا ہے۔ اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شریعت نے عورت جو صنف نازک تھی اس کو تو آدھا حصہ دیا، اور مرد جو قوی تھا اس کے مقابلے میں اس کو ڈبل حصہ دے دیا، جبکہ عورت کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے تھا۔ ہم عقل استعمال کرتے ہیں نا اپنی، اس لیے پھر انسان قرآن پر اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کرتا ہے۔ یہ قرآن پر اعتراض کرنا حقیقت میں اللہ کی ذات پر اعتراض کرنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے علماء پر اعتراض کرنا حقیقت میں یہ قرآن پر اعتراض کرنا ہے، اس لیے کہ علماء تو قرآن کی بات بیان کرتے ہیں نا، اور قرآن پر اعتراض کرنا اللہ پر اعتراض کرنا ہے۔ تو اس لیے وہ ظاہری لفظوں میں اللہ پر تو اعتراض نہیں کر سکتے، وہ قرآن پر پھر علماء پر اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد جو طاقتور ہے اس کو تو دگنا حصہ ملے اور عورت جو کمزور ہے صنف نازک ہے اس کو اکہرا حصہ ملے؟ یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ انسان ناقص العقل ہے۔ ذرا توجہ کریں، اللہ تعالیٰ کی جو باتیں بڑی حکیمانہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم جو ہے نا بالکل انصاف کے مطابق ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے یہ ناقص العقل ہے، جب یہ ناقص العقل ہے تو اس کی سوچ غلط بھی تو ہو سکتی ہے نا، عقل انسان ہے نا، تو انسان بعض اوقات ہم خود دیکھتے ہیں انسان بعض اوقات کتنے غلط فیصلے کر جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو حکیم ہے، ان کا کوئی بھی فیصلہ یا کوئی بھی بات اللہ تعالیٰ کی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو قانون وراثت بیان کیا ہے یہ فطرت کے عین مطابق ہے، اور یہ انصاف کے عین مطابق ہے، اور یہ حکمت کے عین مطابق ہے۔ اللہ نے اس میں کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کی، نہ مرد کے ساتھ زیادتی کی ہے اور نہ عورت کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ غور کریں نا، دیکھیں لڑکی جو ہوتی ہے آخر اس کی شادی ہو جانی ہے نا، تو یہ بیائی جائے گی، تو جب اس کی شادی ہو جائے گی تو اس کی ذمہ داری کس پر ہوگی؟ خاوند پر ہوگی نا۔ مرد کو تو اپنی ذمہ داری خود ہی بھگتنی پڑتی ہے، تو عورت تو چلے گئی شادی کے بعد اپنے خاوند کے پاس۔ اب شریعت نے کیا کہا ہے کہ خاوند کے ذمہ ہے اس کا نان و نفقہ، اس کی رہائش، اس کا لباس، اس کا علاج معالجہ، جتنی بھی اس کی زندگی کی ضروریات ہیں تو شریعت نے بتا دیا کہ یہ خاوند کے ذمہ ہے۔ مکان ہے، لباس ہے، خوراک ہے، علاج ہے، وہ اپنی مالی حیثیت کے مطابق جو ہے عورت کی ضروریات کو پورا کرے گا۔ اس نسبت سے عورت کی ذمہ داریاں کم ہو گئیں اور مرد کی ذمہ داریاں بڑھ گئیں۔ تو جب ذمہ داریاں بڑھ گئیں تو اللہ تعالیٰ نے پھر مرد کو حصہ بھی دگنا دے دیا وراثت میں، کیونکہ اس کی ذمہ داری بڑھ گئی۔ تو عورت کا حصہ کم کیسے ہو گیا؟ عورت کے ساتھ زیادتی کیسے ہو گئی؟ ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کا حصہ اس کے خاوند کی وراثت میں بھی تو رکھا ہے۔ عورت کا حصہ ماں باپ کی طرف سے بھی ملے گا، اگر باپ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی تو یہاں سے بھی اس کو حصہ ملے گا، اور اگر خاوند فوت ہو جاتا ہے تو عورت کو وہاں سے بھی حصہ ملے گا۔ تو عورت کو تو ڈبل حصہ مل رہا ہے، ماں باپ کی طرف سے بھی مل رہا ہے اور خاوند کی طرف سے بھی مل رہا ہے، تو دو طرف سے وہ عورت وراثت کی حقدار بن رہی ہے۔ تو وہ کیسے اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی؟ کیسے ظلم ہو گیا اس کے ساتھ؟ اور بخلاف مرد کو تو صرف باپ کی وراثت ملتی ہے۔ عمومی طور پر مرد جو ہے وہ بیوی کی وراثت سے بہت کم موقع ہے جہاں مرد کو وراثت ملتی ہے، ورنہ مرد کو بیوی کی طرف سے وراثت سے حصہ ملتا نہیں ہے، اس لیے کہ بعض اوقات تو عورت کی جائیداد ہی نہیں ہوتی، عورت تو بیچاری خالیات ہوتی ہے نا، عورت کے پاس کہاں اتنی جائیداد ہوتی ہے، تو مرد تو وہاں سے بھی محروم ہو گیا۔ یہ تو کوئی خاص واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے مرد کو عورت کی جانب سے مل جائے، عورت کے پاس جائیداد ہی نہیں ہوتی۔ اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں ان کی شادی ساری زندگی نہیں ہوتی، ان کا نکاح ہی نہیں ہوا، تو جب بیوی نہیں ہے تو بیوی سے کے مال سے حصہ کیسے ملے گا؟
تو یہ تو بیچارہ وہاں سے بھی محروم ہے۔ تو اس لیے ایسا اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حصے بیان کیے ہیں وہ بالکل حکمت پر مبنی ہیں اور انصاف کے تمام تقاضوں پر مبنی ہیں، تو لہٰذا ایسا اعتراض کرنا کہ یہ قرآن کے بھی خلاف ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ عورت کو شریعت نے کم حصہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو تو ڈبل حصہ دے دیا کہ اس کو ماں باپ کی طرف سے بھی وراثت میں حصہ ملے گا اور خامد کی طرف سے بھی ملے گا۔ اس لیے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ، دیکھو آگے، اگر مرنے والا مر گیا اور عورتیں ہیں دو سے زیادہ، دو ہیں یا دو سے زیادہ ہیں، تو ان کو کتنا حصہ ملے گا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو ان عورتوں کے لیے 2/3 ہوگا اس مال میں سے جو اس نے چھوڑا، جو کل وراثت ہے، کل ترکہ ہے، اس میں سے 2/3 ملے گا، اور باقی جو 1/3 ہے وہ دوسرے رشتہ داروں میں تقسیم ہوگا۔ تو یہاں عورت کو 2/3 مل رہا ہے اور 1/3 جو وہ باقی رشتہ داروں میں تقسیم ہو رہا ہے، تو عورت کو زیادہ جا رہا ہے اس سے یا مرد کو زیادہ جا رہا ہے؟ اور اگر کوئی دوسرا رشتہ دار موجود ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو 1/3 بھی ان لڑکیوں کی طرف لوٹے گا۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر پسماندگان میں صرف ایک لڑکی ہو، یعنی کوئی لڑکا نہیں ہے اور کوئی دوسری لڑکی بھی نہیں ہے، ایک ہے، تو فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس لڑکی کو پورے مال میں سے نصف ملے گا۔ پہلے کیا کہا؟ 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو 2/3 ملیں گی اور باقی 1/3 دوسروں کو ملے گا، اور اگر دوسرے رشتہ دار ہیں ہی نہیں تو وہ 1/3 بھی ان کو مل گیا، تو سارا مال کا تو عورت وارث بن گئی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ اگر ایک ہے پسماندگان میں تو ایک لڑکی ہے، نہ کوئی لڑکا ہے نہ کوئی دوسری لڑکی ہے، تو پھر آدھا ملے گا پورے مال میں سے، کل ترکے میں سے نصف ملے گا، اور باقی جو نصف مال ہوگا وہ اس کے ماں باپ میں بھائی ہیں، چچا ہیں یا چچا زاد ہیں، اگر وہ موجود ہیں تو ان کو ملے گا۔ اور اگر اس کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے، سارے مر گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، تو وہ جو باقی نصف ہے وہ بھی اس لڑکی کو ملے گا، تو سارے مال کی وارث تو لڑکی ہو گئی۔ تو قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بڑا حق دیا ہے، عورت کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی۔ اگر اکیلی ہے تو نصف ہے اور باقی نصف باقی رشتہ داروں میں، اور اگر کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے تو باقی نصف بھی اسی کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نسب کی بنیاد پر جو ہے اولاد کے حق کا ذکر فرمایا۔ اب آگے جو ہم کل پڑھیں گے اس میں ماں باپ کے حقوق کا ذکر آ رہا ہے کہ ماں باپ کو وراثت کتنی ملنی ہے، انشاءاللہ وہ کل پڑھیں گے۔